اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے نہیں بلکہ ساری کائنات کے لیے رحمت ہیں. آپ رحمت پوری کائنات کے لیے ہیں، صرف انسانوں کے لیے نہیں. عالمین سے صرف انسان مراد نہیں ہے بلکہ کائنات کی ساری مخلوق مراد ہے. اس لیے کہ جو شخص امت کی ہدایت اور امت کے لیے رحمت بنے گا، اللہ رب العزت مظلوم کو اس کی طرف پھیر دیں گے، مظلوم کو پھیریں گے اس کی طرف مدد کے لیے. ایک مرتبہ ایک اونٹ دیوانہ ہو گیا مدینہ منورہ میں، اور اونٹ دیوانہ ہو جائے تو اس سے خطرناک کوئی چیز نہیں ہے کہ وہ انسان کی کھوپڑی کو چبا لیتا ہے. صحابہ نے عرض کیا کہ ایسا ایسا اونٹ ہے. فرمایا کہاں ہے، دکھاؤ کہاں ہے. کہ نہیں آپ نہ آئیے، وہ دیوانہ اونٹ ہے، نقصان پہنچا دے گا، آپ نہ آئیے. پوچھا کہاں ہے؟ کہ اس طرف درختوں میں ہے، باغ میں. آپ چلے اس طرف اکیلے. صحابہ چیخ اٹھے اسی طرف ہے، ادھر نہ جائیے. آپ چلتے چلے گئے اس کی طرف. اس نے آپ کو دیکھا دور سے آپ کو دیکھا اور چیختا ہوا بڑھا آپ کی طرف. صحابہ ڈر گئے کہ ابھی آپ پر حملہ کر دے گا، لیکن اس نے آپ کے قریب آ کر آپ کے کان میں اپنے مالک کی تمام شکایتیں کی. تمام شکایتیں اپنے مالک کی. مجھے اتنا چلاتا ہے، اتنا تھکاتا ہے، اتنا بوجھ لاتا ہے، ساری شکایتیں. آپ کھڑے ہو کے سنتے رہے. فرمایا اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ بلایا گیا. کس کا اونٹ ہے؟ کہاں؟ فلاں کا. بلاؤ اس کو. بلا کے فرمایا یہ اونٹ تمہاری شکایتیں کر رہا ہے، یہ تمہاری طرف سے یہ زیادتی ہے. جنگل کے درندوں کا آپ کے ساتھ ایسا تعلق تھا. ایک مرتبہ پورا وفد آیا بھیڑیوں کا جنگل سے آپ کی خدمت میں. پورا وفد جنگل سے بھیڑیوں کا آپ کی خدمت میں کہ ہم ایک تجویز لے کر آئے ہیں آپ کے پاس. ایک تجویز لے کر آئے ہیں آپ کے پاس. ہم سارے جنگل کے بھیڑیوں کی طرف سے ایک جماعت آپ سے بات کرنے کے لیے آئی ہے. اگر اتنی بکریاں ہر ریوڑ سے ہمیں سال میں اتنی دے دی جائیں تو ہم بھیڑیے آپ سے اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ ہم کسی کی بکری پر حملہ نہیں کریں گے. کسی کی بکری پر حملہ نہیں کریں گے، سب محفوظ رہیں گے. ادھر صحابہ بیٹھے، ریوڑ کے مالک جن کے ریوڑ تھے بکریوں کے، ادھر بھیڑیے بیٹھے. فرمایا آپ نے کہو کیا کہتے ہو؟ یہ بھیڑیے کہہ رہے ہیں، ایک تجویز پیش کر رہے ہیں. صحابہ نے کہا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اپنی بکریاں اٹھا کے ان کو دے دیں کھانے کے لیے؟ میں دیکھو یہ کہہ رہے ہیں، ان کی بات پہ غور کر لو. اگر تم اتنی بکریاں ان کو دے دیتے ہو تو پھر پورے سال تمہارے سارے ریوڑ محفوظ رہیں گے، تم جنگل میں بے فکر چراؤ، کوئی بھیڑیا کچھ نہیں کہے گا. یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ جی ہم اپنی بکریاں اٹھا کے اس کو کیسے دے دیں؟ جب صحابہ نہ مانے تو آپ نے بھیڑیوں کو اشارہ کیا کہ تمہارا دل چاہے خود ہی پھاڑ کے کھا لیا کرو، جب یہ مانتے نہیں ہیں خود ہی پھاڑ کے کھا لیا کرو. اس وقت اس پہ یاد آیا کہ جو واقعی انصاف کرنے والے ہوتے ہیں اللہ جانوروں کی ضروریات اور ان کے مسائل کو بھی ان سے حل کراتے ہیں. اور جب یہ خود ظالم بن جاتا ہے تو انسان بھی ان کو ظالم کہتے ہیں. انسان بھی ان کے پاس اپنی ضرورت لے کر نہیں آتے ہیں.
ان کے پاس انسان بھی اپنی ضرورت لے کر نہیں آتے، اور جو منصف ہوتے ہیں ان کے پاس جانور بھی اپنی. ایسے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے اپنے باہر کے بڑے گیٹ پر ایک رسی لٹکائی ہوئی تھی، وہاں سے رسی ہلاؤ تو اندر گھنٹی بجتی تھی کہ دیکھو کوئی سائل آیا ہے، اس کا سوال پورا کرو، سائل کا سوال پورا کرو، کوئی سائل آیا ہے دروازے پر. معمول تھا یہ. بلکہ حدیث میں آتا ہے مناولۃ المسکین تقی مصارع السوء، کہ مسکین کو اپنے ہاتھ سے جا کر دینا یہ اچانک پیش آنے والے حوادثات سے روک دیتا ہے. ایک صحابی تھے، وہ نابینا ہو گئے، آنکھیں جاتی رہی بالکل. انہوں نے اپنے گھر کے اندر کے حصے میں، کمرے کے اندر مصلی بچھایا ہوا تھا، وہیں نماز پڑھتے تھے، اور جب کوئی مسکین دروازے پر سوال کرتا تو وہ اس رسی کو پکڑ پکڑ کر دروازے پر جاتے تھے کہ کوئی لے جانے والا نہ ہو دروازے تک. اچانک کوئی مسکین آ جاوے تو رسی باندھی ہوئی تھی مصلی سے لے کر دروازے تک کہ اس کو پکڑ پکڑ کر دروازے تک پہنچ جائیں. بیٹوں نے کہا ابا جی راستے میں رسی بندھی ہوئی ہے، پریشانی ہوتی ہے، آپ کچھ دینا ہوا کہ رحم دے، ہم پہنچا دیں گے اس کو. فرمایا نہیں، میں نے یہ سنا ہے فرماتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، مناولۃ المسکین تقی مصارع السوء، مسکین کو اپنے ہاتھ سے لے جا کر دینا یہ برے حوادثات سے روک دیتا ہے، بچا لیتا ہے.